اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی التہامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعترتہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما فضلا دائما نظرا رحمتا عقلا کاملا توفیقا احسانا صبرا جمیلا اجرا عظیما لسانا ذاکرا بدنا صابرا ذنبا مغفورا آمالا مقبولا دعا مستجابا ولقاء اللہ نصیبا جنات فردوس النعیم مقیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھ گنو الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فِي مَقَامٍ آخَرٍ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا بالکلام القدیم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محترم سامعین و حاضرین حمد پروردگار عالم احکم الحاکمین دی حمد تعریف اس ذات دی جے کو تعریف چھک دیئے تمامی خوبیں دا خالق مالک رب العالمین دی پاک مقدس حمد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں ادب نال عقیدت و احترام نال درود و سلام نذرانہ گلہائے عقیدت تو بعد ذوالحج شریف دیا 14 جمعۃ المبارک دا نہیں ہے
یہ مقدس مہینہ مسلمانے دا اسلامی تہوار دے مطابق سال دا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے آئے، ابراہیم علیہ السلام دیا یاداں آئے، ابراہیم علیہ السلام دی شان تے عظمت بیان کی گئی ہے، اور اعداد الحج عید سعید دا دین قربانی اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ تھے۔ سال دے بعد وہ جذبہ و محبت دہرائی ویندی ہے۔ اللہ کریم جنہ مسلمانے کو عید دی سعادت نصیب کیتی ہے، قربانی دی سعادت، خوش نصیب تو لوگ ہیں جڑے حرمین شریفین حج دی سعادت ادا کیتی۔ ان دے بعد جت جت مسلمان عیدیں دی سعادت حاصل کیتی ہے، قربانی کیتی ہے نے، میرا رب یہ خوشیاں دے لمحات ہر مسلمان کو نصیب فرماوے، ہر مسلمان کو یہ شرف بخشش اللہ کریم یہ مقدس ایام نہ پاکیں دی یاد چے اج داری میں ذکر کرنا ہا ابراہیم علیہ السلام دا والقربانی دا اجمالاً تا ذکر تھی چکے، لیکن آج داری حج دے بعد مسلمانے نال جرا ثانیہ کیا اوہا سیدنا عثمان غنی دی شہادت۔ اسلام وچ بری تاریخ بھی آئی ہے جن دی وجہ نال مسلمانے کو تکلیف تھئیے، مسلمانے واسطے آزمائش آئیے، امتحان جا گھڑیاں۔ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک دے بعد دور خلافت راشدہ حضور دی امت دے ممتاز اشخاص، فضیلت یافتہ، درجے مقام شان رکھن والے لوگ جڑے ویلے معمور کیتے گئے خلافت تے امت مسلمہ وچ پوری کائنات عالم اسلام وچ سیدنا ابو بکر صدیق پوری کائنات دے امام ہن۔ خلافت راشدہ وچ سر فرستنا صدیق اکبر ہے، ان دے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم جو آپ دا دور آئینہ دار دور ہے، آپ نے جس خوبی نال حضور دی امت دی خدمت کیتی ہے، فتح کیتی ہے، 900 شہر فتح کیتے نے، نہری نظام، پٹوار نظام، فوجی نظام، چھاونیاں، کتب خانے، مطبخ خانے، لنگر خانے، نہری نظام، اے حضور حضرتنا سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق بل جیرے ویلے خلیفہ سوم ذی النورین سیدنا عثمان ابن عفان آپ دا ممتاز ہومن ایویں ہے کہ آپ اموی خاندانی چوہیں، حضور دی پھوپھی دے لڑکیں، حضور کریم علیہ السلام نے سیلا رحمی کرنے ہوئے تو آڑے تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو ایک دھی نہیں دیتی بلکہ دو دھی نہیں دیتے، لقب ذی النورین، دو نورے دا مالک۔ آپ بہت خوبیاں دے مالک ہیں۔ عثمان غنی اللہ کریم جڑے خوبیاں رکھیں، آپ نے پہلے ایک خلفائے راشدین دے دور قرآن دی کٹھے کرنے دی ضرورت پئی، قرآن کو ہی شکل جی میں تساں تلاوت کریں دے بیٹھو، میں زیارت کریں دے بیٹھا تلاوت جمع کرتے، عثمان غنی دے دور خلافت ایک قرآن جمع تھے،
ای واسطے آپ دا لقب جامع القرآن تے ول بیا شان ہے کہ نبی سیدنا کو اپنے دو دھیری عطا فرمائن زنو رہن کہیں صحابی کو اے شرف حاصل کہنی کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں دو دھیاں با یک وقت کہیں امتی دے نکاح چاہے ہوں اے عثمان غنی کو اے نعمت ملی عثمان غنی 12 سال کچھ مہینے خلافت کی تھی عہد صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے سیدنا عمر 10 سال کچھ مہینے سیدنا سب کنو زیادہ دور خلافت دے مسند تے بہتے امور سنبھالن اے حضرت سیدنا عثمان غنی کو اقربا پروری بھائی چارہ بدلہ نہ گھلنا حلیم تبا یہ صفات ہیں حضرت عثمان غنی دے اتنی بڑے سخی ہیں کہ جڑے ویلے مدینہ منورہ میں ہجرت کرتے مسلمان تشریف گھن آئے پانی دی تکلیف تھی مسلمانے کو عثمان غنی نے ضرورت محسوس کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا حضور نے فرمایا میری امت دے وچوں اگر میرے بھرا مسلمان میرے صحابہ مہاجرین انصار دی اے پریشانی اگر کوئی دور کر لے پانی آلی تب میں محمد کریم کو جنت دا کھو الاٹ کر دے یہاں گال جو عثمان غنی کے نے پہنچی آپ فوراً دربار محمدیہ وچ حاضر تھے عرض کی نے یا رسول اللہ آپ اے فرمائے ہوئے جو جڑا بندہ مسلمان دی ضرورت پوری کرے انہیں کو پانی وافر دے وے وہ کہا تھے پانی دا او کو جنت کنواں دیتا وے سے حضور فرما دیتا وے سے اٹھی تے کھڑ گئے اعلان کی تو نے فرمائے نے اے جڑا کنواں ہے ان دی قیمت منگن یہودی کہا پیسانی یہودی قیمت تائے تھی عثمان غنی اپنی جیب چوں اپنی ضرورت مسلمان واسطے بیر عثمان خرید کیتا گیا اج تک اے صدقہ جاریہ عثمان غنی سیدہ مدینے دیا در و دیوارہ نسینین سیدنا عثمان غنی ایک کھو گھنٹے مسلمانے کو وقف کر دیتا میں انہیں دے خوبیاں ہی چوں اے بھی خوبی ہے جو ساری رات آپ قرآن پڑھ دیں آپ بکھے جڑے لوگ انہوں سن گی نا فلانے پاسے بکھے پریشانی ہے حضور دی امت لکھی ہے انہیں دی خدمت کرنے ہن آپ ڈاڑھے سخی ہن سخاوت دی حد دے مشہور خطبہ علماء بیان کرنے صداقت صدیق دی عدالت فاروق سیدی سخا عثمان سیدی شجاع علی سیدی اے نبی سیدے یارے کو اللہ کریم مقام اے عظمت اے شان اے عزت عطا فرمائیے جن دے وچ حضرت عثمان بھی شامل ہے عثمان غنی دی شہادت دا ذریعہ مروان بےمان پرلے درجے دا شیطان اے صفات ہوندن انسان بعض رحمانی صفات ہوندن بعض شیطانی خسلتا ہوندن جتی ڈو کو نہ لڑایا جتی جھیڑا نہ گھٹایا جتی چغل خوری نہ کیتی جتی گلا نہ کیتا وہ پیٹ دا کھاوانوں دا ہضم نہ تھیا اے جے لوکن بردبارن حوصلے والن بدلہ نہیں گھندے معاف کر دینن سخاوت کرنن عبادت کرنن اقربا پرستی کرنن لوگے کو جھیڑے آلے کو کٹھے بلاتے سلو کروینن اینے سارے خوبیاں چوں عثمان غنی سیوچ یہ اللہ صفات عطا فرمائن وہ حلیم تباہن بڑا حوصلہ رکھیں جن دے حوصلے دا ذکر رسول اللہ فرمائن تشریف فرمائن سرکار اپنے گھر
صحابہ دا وہ طریقہ ہا جو جڑے ویلے حضور نماز تے نہ پہنچے نہ آئی ونجنا حضور جلدی کم واسطے واپس تشریف گن ونجنا پہ حجرے پاک صحابہ ونجتے حضور دے گھر دے باروں کھڑ ویندے ہن زیارت کراؤں اجازت منگوں سلام کروں بس صحیح کو پوچھوں طبیعت مبارک حال مبارک پروانے وانگے شمع جت ہوئے آجی میں پروانے کٹھے تھی ویندن نبی صحیح دے صحابہ آئی میں کٹھے تھی ویندن حضور صحیح گھارن تشریف فرمائن اپنے حجرے اجازت منگیے صحابہ حضور کریم علیہ السلام اپنے تکے مبارک تے ٹیک لئی بیٹھے ہیں حضور بیٹھے رہ گئے ابو بکر صدیق غلامی چاہے السلام علیکم حضور وعلیکم السلام عمر صحیح ہیں عثمان صحیح ہیں جڑے ویلے عثمان غنی ہیں حضور کریم علیہ السلام جیڑی حالات بیٹھے ہیں اپنی چادر مبارک دی پینی اپنی جڑی تامد مبارک ہے وہ کوئی میں سدھا کیتے نے تے حضور سدھے تھی بیٹھے فرمائنے عثمان عرض کیتے نے جی ونجا قربان فرمائنے میں محمد تیرا حیا نہیں کرے دا آسمان دے فرشتے بھی تیرا حیا کرے عثمان غنی کو اللہ کریم انہیں خصلت نال انہیں عادات نال انہیں صفات نال نوازیا ہاں او تلاوت قرآن انہیں مشغلہ ہاں ہمیشہ قرآن مجید نال بڑی محبت ہے جڑے لوگ قرآن نال محبت کریں ان دی تلاوت نال محبت کریں بروز قیامت حضرت عثمان دے رلے اٹھ سن جڑے آزان نال محبت کریں آزان دے جملے اوے پڑھ دیں جی میں موزن پڑھ دے چپ کر وینن آزان کو بڑی تکریم نال سن دیں فرمایا بروز قیامت حضرت بلال دے کٹھے اٹھ سن اور یہ میں صفات ہیں میرے نبی دی امت دے سیدنا عثمان انہاں کو بے دردی نال شہید کیتا گیا محاصرہ کیتا گیا انہاں دے گھر دا ایام حج ہن یہ حج دا مہینہ ہا سیدہ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج تے گئے ہن حضرت زبیر آپ دے بھانجے وہ بھی حج تے ہن اکثر صحابہ حج تے ہن محاصرہ کیتا گیا صرف نشان کیا ہا بدلہ کیا ہا طریقہ کیا ہا کہ جیڑا خط کدھیں خلیفہ صاحب بھیجے دے ہن اندے ہوتے مہر ثبت تھی نہیں ہے 10 خط تھی نہیں ہن مہر لگ دی ہی آڈر تھی میں ہا حکم شاہی تھی میں پوری جتنے مملکات اسلامی آئے خلیفۃ المسلمین دا آڈر تھی میں ہا آپ کو محمد بن ابی بکر علی سیندے غلام صدیق سیندے پوتران انہاں کو گورنری دا آڈر لے دیتا گیا مکتوب گرامی لکھا گیا مراسلہ دے دیتا گیا مہر مار دیتی گی بھیج دیتا گیا اندے وچ بےمان شریر مروان ہا اللہ کرے خدا کو دنیا تے رسوا کرے آخرت جے مسلمانے دے طبقات کو آپس وچ لڑائے جے اموی تے ہاشمی خاندان کنوں آپس وچ خانہ جنگی دی طرف دھکیلے حضرت عثمان دے اوہن صالح اوہن مامور انہاں ایک مراسلہ لکھیا عثمان غنی دی طرفوں کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر 40 بندہ آپ دے نال بڑے دھاج واج نال بھیج دیتوں نے بے دہاڑے ورکا مراسلے دا لکھ موہر مار تے ول اون ایک ایلچی کو تیز سواری تے بھیجتے مروان نے حضرت محمد بن ابی بکر دے قتل دا آڈر کر لی تو آپو عثمان غنی کو انہا کوئی علم نہ جڑے ویلے درمیان جنگل دے تیز سواری مشکوک ملی وہ 40 صحابہ 40 دوست جڑے حضرت محمد بن ابی بکر دے رلے ویندے پہ ہن رک گئے ان کو پکڑنے دی کوشش کی تو نے نہ پکڑیا آخر وہ چل پیا آخر ان دا پیچھا کی تو نے آخر ان کو پکڑیوں نے ان دی تلاشی کی تو نے ان کو وہ خط مل گیا جڑا مروان نے خط لکھیا ان دا تے مہر سب تھی سارے ولیہ 40 دے 40 ولیہ واپس سوارے دے
ایبا خط آڈر والا چاہیے قتل علائی چاہیے عثمان غنی دے پیش کی تو نے صحیح این دے ہوتے بھی توڑا حکم ہے این دے ہوتے توڑا حکم ہے این دے ہوتے توڑی مہارے این دے ہوتے توڑی مہارے این دے ہوتے توڑے دس خاتن این دے ہوتے توڑے دس خاتن کیڑا تساں دی تے کیڑا مروان لکھے بڑا جھڑا پائے گیا پورے مدینے فضا غلط پائے گی ہر گھر جھیڑے شروع تھی گئے اتنا تھی گیا کہ عثمان غنی کو ایک گھر قید کر دیتا گیا عثمان غنی دی زبان مبارک چوں کوئی لفظ نہ نکتا وہ بہت پریشان تھے جو خاتوی میرا ہے 10 خاتی میرے اگر میں ان دا نشان دہی کرے نا تو ایک خانہ جنگی پم دیے قتل و غارت تھی دیے مدینہ منورہ ہے رسول اللہ دا شعر ہے اللہ پاک کی عظمت دی شان بیان کی ہے سونے نبی کی ہے میں اپنے اکھی نال دیکھا قتل و غارت مسلمان دست و گریبان تھی من مسلمان لڑن مسلمان بدلہ گھنن ایک خاتوی نو ہیں مہرائن نو ہیں 10 خاتی نو ہیں او حضرت عثمان غنی سی ای گال دے ہوتے خاموش تھی گے جواب تک ندیتوں نے مولا کائنات علی المرتضی حسنین کریمین حضرت عثمان دی حفاظت کی تو اگر محبت کہنا ہے تو حفاظت کیوں کی نے اگر حضرت علی دی سازش ہوئے ہاں عثمان غنی دی شہید کر رہے تو ہر تبر ملا اعلان کر رہے ہاں کہ جنگ کرو انہیں نال جنہیں دے دو خط موجود ہیں حضرت علی خاموش بلکہ محاصرے دے وچ لوگ بلوائی حملہ آور وہ سارے دے سارے مدینہ منورہ وچ کہیں کو سکون نہ ہوئے ہر گھارے تیو تذکرہ ہوئے اے جڑے مسلح تے بیٹھے اے جڑی مسلط تے بیٹھے دو خط ہکے مہار ہکی 10 خط ہکے ایک تے عہدہ پہ سپرد کریں دن ایک تے قتل دا آڈر پہ لکھ دن نہ آدن اے سچا ہے نہ آدن اے سچا ہے اتنا فتنہ تھیا مسلمان اتنی فتنہ تھیا کہ بلوائی حضرت عثمان دا محاصرہ کر گی دونے حضرت عثمان اپنے گھر رچ محصور رہ گئے بند رہ گئے کتنا دیارے محاصرہ نہ پانی نہ روٹی حتیٰ کہ آپ اگلی اتلی منزل تے قرآن پاک دی تلاوت کر رہی ہیں حضرت سیدنا عثمان 18 ذوالحج کو قرآن شریف دی ہی آیت پڑھ دیا بیٹا فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ہی آیت قرآن تے بلوائے نے حملہ کیتا ان دے وچ جو اشخاص ہیں جو پہ گئے آپ کو شہید کر دیتا گیا جرلے آپ شہادت دا جام نوش کی تو نے خون مبارک آپ دا قرآن مجید تے وہ گیا اتھا بی بی آپ دی اہلیہ نائلہ بی بی انہیں اعلان کیتا لوگو سنو حضرت امیر المومنین کو شہید کر دیتا گے یہ آواز جو گونجی تے پورا مدینہ سوگوار تھی گیا اور مدینہ منورہ دے وچ پہلا مسلمان کو مسلمان قتل کرنے والے حالانکہ حضرت عمر دی شہادت تھی ہے 1 محرم کو اگو سن سو انہاں کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی بے غیرت شیعہ ہا جائے وقتی طور تے آپ کو مومن ثابت کیتا اون حضرت عمر کو شہید کیتا مسلح تھے حضرت علی کو شہید کرنا اللہ عبد الرحمن ابن ملجم ہا او بھی لبادہ شیعہ دا پاتے وال آتے پتہ کیا کچھ ہیر بیکار کرتے علی سیدہ قرب حاصل کی تو وال حضرت علی کو شہید کی تو ایمیں مسلمان نال داؤ پیچ سیندہ رہ گئے دوستانہ لبادہ پاتے مسلمان کو تکلیف نیونے تاریخ مسلمان جڑے میں مدینہ منورہ وچ سوگوار پورے مدینے اور علاقہ مدینے دا مغموم تھی گیا بغیر کہیں وجہ دے بغیر کہیں گال دے یہ جڑا وڈا ثانیہ کہ سرکار دا حضور نبی سیدہ ہوئے داماد مسلمان دا ہوئے خلیفہ مسلمان کو خو نظر کرے سخاوت علیہ مسلمان کو ہر چیز قربان کر رہے اللہ دے ناتے کہ او عثمان جڑا حوصلے والا ہوئے او عثمان جڑا در گزر کرنے والا ہوئے او عثمان جڑا صلہ رحمی والا ہوئے او عثمان جڑا ذنو رین ہوئے او عثمان جڑا خلیفۃ المسلمین ہوئے او عثمان جڑا جامع القرآن ہوئے وہ کوئی شہید کر رہے کوئی عام گال نہ پر حضرت علی جو آئے نا
امام حسن پاک کو آپ دے باہرلے گیڑ وچ کھڑایا اور امام حسین سائیں کو تاریخ خلافہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں جو حضرت عثمان دی شہادت ویلے آپ دربان امام حسن اور امام حسین ڈونے دے ہاتھ تلوارا ہن آپ ڈوہیں گیڑج کھڑے ہن جڑے خبر ہولی علی سیاحت امام حسن کو چاٹ مار لیتی اور چاٹ بھی زبردست ماری جیرے ویلے فرمائنے تو صحیح موجود ہاوے تے خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیتا گیا انہیں کہ بابا صحیح این دروازے کنو کوئی نہیں ٹپیا میں عہد کرتے آدھا امام حسین آکھیا تو پچھلے دروازے کنو جتھا میں کو معمور کی طوے اتھو کوئی نہیں ٹپیا اے چھت کپیے نے اتے چڑھتے پوڑے کنو آئین اسا اپنی ڈیوٹیت کوئی غفلت نہیں کی تھی اگر علی سائیں کو عثمان غنی نال محبت نہ ہوئے ہاں تا پترے کو نگران نہ کھڑاویں ہاں قرآن فرمے دے روحا ماؤ بینہم اگر کہیں انسان دے دلت عثمان غنی دا بغضے یا علی سائیں دا بغضے یا حسنین کریمین دا بغضے او صاحب ایمان نہیں بڑھ سکتا اسادہ ایمان ہے اسا عثمان غنی کوئی حضور دا دامادی تسلیم کرنو خلیفۃ المسلمین بھی تسلیم کرنو جامع القرآن بھی تسلیم کرنو اور حسنین کریمین کو محافظ دین تسلیم کرنو حضرت علی شیر خدا کو رحماء بینہم اے آپا سچ مہربانن آپا سچ نے کو دوستی ہے انہیں دی محبت دا اعلان قرآن کیتے کہیں بندے کو یقین آوے نہ آوے بھائی مانے ایماندارے کہیں گروہ نال تعلق اپنا آپ جانے لیکن قرآن فرمے دے رحماء بینہم حضرت علی دے دلت محبت عثمان غنی دی ہے عثمان غنی دی محبت حضرت علی دے دلت اے آپا سچ قریب ہیں خاتون جنت نال نکاح علی پاک دہا بی بی ام کلثوم تے رقیہ پاک دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہا اہل سنت دا ہی ہوتی دے نہ سا رافضیوں نہ سا خارجیوں خارجی علی سے نال بغض رکھ دن رافضی صحابہ ثلاثہ نال بغض رکھ دن اپنے عقیدے کو پاک کرو پھر نماز پاک تھی سے ساکوں اصحاب ثلاثہ نالی محبت ساکوں اہل بیت اطہار نالی محبت ساکوں ازواج مطہرات نالی محبت اور جو غلطیاں تھن جنہیں کنو تھن جیویں تھن اور رسول اللہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دین دے محافظ جانن اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی کو اے جے خوبیاں دا مالک بنایا ذوالحج دی 18 کو قرآن دی تلاوت کرنے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرمایا جویں حضرت علی دا شان ممبر تے کھڑتے سا بیان کرنو صدیق اکبر دا شان بیان کرنو عمر سائیں دا شان بیان کرنو ایویں عثمان غنی دی شان بیان کرنو انہاں دا ذوالحج دی 18 کو آج 14 ہے انہاں دی شہادت تھئیے حضرت عمر دی 1 محرم کو شہادت تھئیے امام حسین دی 10 محرم کو شہادت تھئیے اے شہید بھی تھن اے غازی بھی تھن اے صحابی رسول بھی ہیں انہیں عظم تاہن انہیں دشان ہون میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر تے سرکار تیاری کی تھی عثمان غنی مسلح تھی تھی آگن حضور فرمایا عثمان کیڑے آئیں عرض کیتے نسی بدر تے جان واسطے فرمائے نہیں میں محمد کریم تاری ڈیوٹی لینا حکم صحیح فرمائے میری رقیہ بی بی بیمارن انہیں دی تیمارداری کرو انہیں دی دوا کرو انہیں دی مزاج پرسی کرو تاری ذمہ ثواب بدر دا مائنے بنائے اللہ میں کو خزانے دا مالک بنائے میں نے انہیں تیکو بدر دے ثوابے تو ثواب مل سے میں محمد دا حکم من تو رہوان جڑے ویلے حضور بدر جتتے ولینا تے فتح ملی مسلمانے کو کامیابی مال غنیمت مسلمان بڑے خوش کافر مجھے وہ اپنے بیمانی اپنی کردار کو پونے واپس جو آئے نا مدینہ منورہ دے وچ جنت البقیع حضرت سیدہ رقیہ بی بی دا وصال تھی چکا ہا قبر دی مٹی برابر تھی گی سرکار آتے خبر سنی کہ میری دھی میری رخت جگر میری دختر انور آپ ریلت کر گن حضور وانتے آپ انہیں دی قبر دے نال بہتے پلتھی مارتے بہ گئے عثمان غنی ڈٹھا حضور دے ڈوہیں اکھی مبارک چو ہنجو چھڑیاں بھر گیا اور وہاں دیا رہ گیا ما یبکی کا یا رسول اللہ کیڑی شے تو کو روائے فرمایا میں کو اپنی دھی دا نکھیڑا روائے میری دھی دی ہجرت روائے میری دھی دی جدائی روائے وہاں فرمایا کہیں دی جدائی ہے چھان جاوان یہ ثواب ہے کہیں دی جدائی ہے محبت چھان جاوے ثواب ہے وین کرن گناہ
آہو فضا کرن گناہ، سینہ پٹن گناہ، وال پٹن گناہ، چاٹا مارن گناہ، جدا فضا کرن گناہ، غلط ویڑ کرن گناہ. فرمایا اگر ہانج آوے کہیں دی جدائیت محبت ثواب ثواب ثواب. حضور خود نیر وہیں دے بیٹھن دعا فرمے دے بیٹھن. عثمان غنی کو آپ جنگے جیرے ویلے حضور آقا دو جہاں فتح مکہ کنو پہلے حدیبیہ کنو صلح حدیبیہ کنو پہلے حضور صحیح فرمایا اسا کو تمار کا مکے نہیں آوڑے دے. عثمان تو بہت قریبی نے دے تیرے رشتہ دار عزیز ہیں ونج انہیں کو آقا سا عمرہ کرنا یوں ونال جنگ جدال کرنا کہنے سے ہے. عثمان صحیح جو گئے حضور ایک داخت تلے بہ گئے مکہ پاک دے باروں. آپ کو خبر ملی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر رہی تھا. نبی سے بڑے جلال چاہ گئے. حضور فرمایا میرے نال کتنی غلام ہو؟ عرض کی تو نے سی فلاں فلاں اتھا موجود. حضور فرمایا میں ہاتھ محمد باہر کٹی بیٹا میرے نال ہاتھ وچ بیعت کرو. صرف ہی کلمے دا ورد کریں دے ودو یا ہاتھ تلوار لوکے کو دکھیں دے ودو یا نماز دے سجدے کریں دے ودو یا میں محمد نال تو کو محبت ہی کما لے. آؤ اج میں محمد ہی تو کہنا ویسا جتے عثمان غنی دا بدلہ نہ گنا. آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر. غلام تسیمل اٹھی تے سرکار دے ہاتھ تے بیعت کرن پائے گے. بیعتی ہو جی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بیعت رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل بن میرے محبوب پاک جنہیں تیرے ہاتھ تے بیعت کی ہے اور تیرے نال بیعت نہیں کی میں اللہ نال بیعت کی. رسول اللہ دا ہاتھ نہ فوق ایدیہم میں اللہ دا ہاتھ اٹھوا. تھوڑی جی دیر دے بعد عثمان غنی واپس آگے. پتہ لگ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ساری برادری کٹھی تھی کہ عثمان نال بڑی محبت. عثمان غنی بڑے سخی ہن بڑا اقربا پرور ہن بڑے دوست ہن بڑے حلم والے ہن. جیڑا آوے گلکڑی پاوے عثمان اسا کنے آگے عثمان اسا کنے آگے. سارے کٹھے تھی گیا ہوں کہ تیرے نبی کو کہنا مانڈے سو سن دے وے سنو تمہارے واسطے فکر عالمی ہے وہ نمازی قرآن پڑھنے والے تین تمہارے نبی کو مکے کہنا والا رسو سارے قریش آکھا تے تو قسمت نالی سادہ سرداری تے وڈا تاجری تے وڈا غم گساری تو آتے طواف کر چا تو آتے عمرہ کر چا تو آتے بیت اللہ تے طواف کر خالی نہ من. حضرت عثمان کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا سنو قریشیو سنو میرے خاندان والے سنو میرے عزیز اقارب ہی آنکھ نال میں خانے کعبے کو کہنا تک ایسا جے تئی آمنہ دا لال نہ آوے. میرا راہبر میرا پیر میرا مرشد میرا نبی جیسا کلمہ پڑھدا میں عثمان او میرا نبی کو باہر ملا ہو تے میں کو قومی تقاضے نال سڈو میں کو پکربا پرستی نال آکھو تب میں ہی آنکھ نال کعبے کو کہنا طاقت دے سا. کعبے کے جانے والے کعبے کو جائیں گے ہم اپنے کوئے پیر کو کعبہ بنائیں گے. جڑے ویلے آپ نے یہ آکھیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا عثمان جڑے لفظ تو تھئی کھرتے آکھے نے میرا رب نے تھئی تائید کی ہے اور فرمایا عثمان او عثمان ہے جندہ ایک ہاتھ رسول اللہ دا ایک ہاتھ عثمان غنی دا ایک ہاتھ اللہ سے فرمایا فوق ایدیہم تواڈے ہتھیں تے تو میں محمد دا ہاتھ ہے. اللہ سے فرمایا محمد دے ہاتھ دے تو فوق ایدیہم میں اللہ دا ہاتھ ہے. تو مسلمانوں اے عظمت اے شان عثمان غنی کو عطا تھئیے. عثمان غنی دی شہادت 18 ذوالحج کو تھئیے. آپ قرآن پڑھ دے شہید تھن. بڑا علمی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھن والے عثمان غنی نال بغض رکھیں یا حضرت عمر نال بغض رکھیں یا ابو بکر صدیق نال بغض رکھیں انہیں دے کلمے تے اعتبار نہ کرا ہے انہیں دے نال قربانیاں نہ کرا ہے انہیں نال دو مسلمانوں سنو میں زندہ رہا یا میں کو موت آ ونجے تساں ایو عقیدے تے قائم رہا ہے جڑا نبی سائیں دے اصحابے کبار دا دشمن ہے او دین دا دشمن. جڑا اہل بیت دا دشمن ہے او دین دا دشمن ہے. جڑا اولیاء دا دشمن ہے خدا دا دشمن ہے رسول اللہ دا دشمن ہے. اسا رسول اللہ نال ہی محبت کرنو آپ دے گھر والے نال بھی آپ دے اہل بیت نال بھی آپ دی آل پاک نال بھی. علی سائیں دا نعرہ مرے نو غوث العظم دا نعرہ مرے نو فرید سائیں دا نعرہ مرے نو. فرید سائیں کو تو تھوڑا لتھے
کیوں نہ مرے نو فرید دا فرید نے اسا کو درس دیتے کہ محبت کبریا واسطے ہوئے اور دل مصطفیٰ واسطے ہوئے اور فدا انہیں سارے جتنی نبی سینال قرب کریں انہیں نال محبت ہوئے اندھے وچ صحابہ وچن اہل بیت وچن اولیاء وچن سارے ہی ہو کی دائے خلفاء راشدین وہ بھی سارے سردہ تاجن نبی سیندی اولاد وہ سارے سردہ تاجن یہ ہو عقیدہ رکھے سو جنہیں شہادت در رتبہ پاتے قرآن فرمایا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء پہلا درجہ نبی تے رسول دا ہے دوجا درجہ صدیق دا ہے تیجا درجہ شہید دا ہے مولا کائنات بھی شہید ہیں عمر سائیں بھی شہید ہیں عثمان غنی بھی شہید ہیں حضرت حسن بھی شہید ہیں امام حسین بھی شہید ہیں اسلام میں وڈا زیور ہے شہادت دا رتبہ پاؤنا اور غازی ہوئے یا شہید ہوئے یا مجاہد ہوئے اے انعام اللہ کریم نے پاکیں دی پاک زندگی جڑی سارے واسطے نمونہ ہے سب عمل دی توفیق عطا فرماوے رب العالمین ذوالحج دے ایامت حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت دے صدقے اللہ گناہ معاف فرماوے اساں اہل بیت نالی محبت کرنوں صحابہ نالی محبت کرنوں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین